اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ کل ملک بھر میں ہولی کے درمیان نماز جمعہ ادا کی گئی۔ بہار میں سڑک پر نماز جمعہ ادا کی گئی۔ ہولی کا جلوس سنبھل میں نکلا۔ سنبھل کا ماحول آپ کو معلوم ہے۔ جلوس جب سنبھل میں نکلا تو اس وقت ترپال سے ڈھکی ہوئی مسجد کے پاس سے گزرا، لیکن پولیس کا سخت حفاظتی انتظام تھا اور سنبھل سے کوئی بھی ایسی بری خبر یا بری اطلاع نہیں آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ملک بھر میں گزشتہ کل ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ادا کیا گیا۔ ایسا موقع 4 مارچ 1961 کے بعد، یعنی 64 سال کے بعد پہلی بار ایسا آیا ہے۔ یعنی 64 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ہولی کا دن اور جمعہ کا دن ایک تھا، لیکن خیر 64 سال پہلے ایسا نفرتوں کا ماحول نہیں تھا جو بی جے پی کے دور میں بن چکا ہے۔ پہلے امن و امان، ایکتا، محبت کا ماحول تھا، اس لیے یہ بات دنگے فساد کی، نفرت کی سوچی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن ابھی فی الحال بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہے کیونکہ کارروائیاں کچھ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ابھی کا ماحول الگ ہے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں نے صبر اور ضبط سے کام لیا، حکمت سے کام لیا۔ نماز جمعہ کے وقت میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی اور امن و امان کا ماحول باقی رہا۔ جو سینسٹیو اسٹیٹس ہے، حساس ریاستیں، اس میں پولیس کا فلیگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ یو پی، بہار، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور راجستھان کے سینسٹیو علاقوں کے ڈرون اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے کہ کوئی ماحول خراب نہ کرے۔ بریلی، شاہجہاں پور، علی گڑھ، سنبھل سمیت اتر پردیش کے کئی اضلاع کی مساجد کو ترپال سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ ناظرین، دوسرا بڑا واقعہ افسوسناک اور دردناک اس وقت راجستھان کے دوسا ضلع سے سامنے آ رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان نے ہولی کے رنگ لگانے سے انکار کیا تو اسے موت ملی۔ ملک بھر میں مختلف مقامات پر ہولی کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل دھولی وندنا بھی جوش و خروش سے منایا گیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہولی یہ کہہ کر منائی جاتی ہے کہ برا مت سمجھو یہ ہولی ہے، مگر ایک چونکا دینے والا، دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ہولی سے پہلے رنگ لگانے سے انکار کرنے پر 3 افراد نے
25 साल के नौजवान को गला दबाकर कत्ल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक यह वाकया राजस्थान के दौसा जिले में पेश आया। पुलिस की तरफ से मिली मालूमात के मुताबिक यह वाकया बुध की शाम रालवास गांव में पेश आया। रालवास गांव के रहने वाले अशोक, बबलू और कालू राम 3 लोग हंसराज नामी एक मुर्दा शख्स को पेंट करने के लिए मकामी लाइब्रेरी गए थे। हंसराज मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, लेकिन वहां जाने के बाद हंसराज ने पेंट लगाने से इनकार कर दिया। उससे नाराज होकर अशोक, बबलू और कालूराम ने हंसराज को लाते मारी, बेल्ट से मारा। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अग्रवाल ने बताया कि तीनों में से एक मुलजिम ने हंसराज का गला दबाकर कत्ल कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर दी है। इस दौरान मरने वाले के घर वालों ने हंसराज की लाश रखकर एहतजाज किया। यानी ऐसे वाकयात भी होली के दरमियान पेश आए। और कमाल की बात यह है कि ये मारने वाले भी हिंदू है और मरने वाला भी हिंदू है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त केरला से आ रही है। जी हाँ, केरला के नियात नकरा में खबर आ रही कि तुषार गांधी के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिस पर बीजेपी कारकुनान पर मुकदमा दर्ज किया है। तुषार गांधी के खिलाफ हंगामा आराई करने, नारेबाजी करने पर आरएसएस बीजेपी के 5 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एफआईआर भारतीय न्याय संहिता के दफात 189(2), 191(2), 190 और 126(2) के तहत गैर कानूनी इज्तिमा, तशद्दुद और जबरदस्ती रोकने के इल्जामात में दर्ज की गई है। ताहम अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये वाकया बुध 12 मार्च की शाम उस वक्त पेश आया जब तुषार गांधीवादी पी गोपीनाथन नायर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए वहां पहुंचे थे। तकरीब के दौरान उन्होंने अपने खिताब में आरएसएस और बीजेपी को इंतहाई खतरनाक और मजमूम दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देना मुमकिन है, मगर आरएसएस कैंसर की मानिंद है। अगर यह हमारे मुल्क के निज़ाम में फैल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनके इस बयान पर आरएसएस बीजेपी कारकुनान भड़क गए और तकरीब के इख्तिताम पर उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जब वो रवाना हो रहे थे तो मुजाहिरीन ने उनकी गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की। खैर, बीजेपी कारकुनान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, मणिपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मणिपुर में हालात बेइंतहा खराब है। आज तकरीबन 2 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन मणिपुर में कत्ल, मर्डर, आगजनी, तशद्दुद के वाक़यात रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि हमारे लाडले वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। उनके पास में दुनिया में घूमने का वक्त है, लेकिन अपने ही मुल्क में मणिपुर में जाने का वक्त नहीं है। खैर, मणिपुर में इस वक्त खबर आ रही है कि अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 4 अस्करियत पसंद गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने सख्त निगरानी कर रखी है। कोकी तंजीमों ने भी नाकाबंदी उठा ली है। मणिपुर की वादी अम्फाल में अलग अलग कार्रवाइयों में मुख्तलिफ कल अदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले 4 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है। जी हाँ, लखनऊ में होली के मौके पर लाट साहब का जुलूस निकलता है। लाट साहब के नाम से कोई जुलूस निकलता है। इस जुलूस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। बताया जा रहा है कि उन्नाव में भी हालात खराब हुए। उन्नाव में पथराव हुए, जिसमें 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। खबर है कि नशे में डूबे हिंदू युवाओं की धींगा मस्ती का आलम यह था कि उन्होंने पुलिस को भी नहीं बख्शा। पुलिस पर जबरदस्त अंदाज में पथराव किया, जिसमें 3 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की खबर आ रही है। हालांकि यूपी में होली के पेश नज़र जुमा के रोज जगह जगह सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कोशिश ये थी कि कहीं भी फ़िरका वाराना फसादात पैदा ना हो, लेकिन कुछ मकामात पर होली जुलूस निकालने वालों से ही यूपी पुलिस परेशान नजर आई। एक तरफ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मशहूर लाट साहब का जुलूस जो निकलता है, उसमें पुलिस
لاٹھی چارج ہوا ہے جس میں 3 پولیس اہلکار بھی، جب پتھراؤ ہوا تو 3 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. یعنی وہاں پر ماحول خراب ہوا اور پولیس کو لاٹھی چارج شروع کرنا پڑا. اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں بتایا جا رہا ہے کہ ہولی کے دوران نکالے جانے والے سینکڑوں سال قدیم لاٹ صاحب کے جلوس میں اس وقت ہنگامہ شروع ہو گیا جب ہولی کھیل رہے جوانوں نے پولیس پر جوتوں اور چپلوں کی بارش کر دی. پولیس پر اینٹ اور پتھر پھینکے جانے کی خبریں بھی مل رہی ہے. لیکن اب پوری میڈیا اس پر خاموش رہے گی کیونکہ پولیس کو مارا گیا اور پولیس کو مسلم جوانوں نے پتھراؤ نہیں کیا، یہ ہندو جوانوں نے پتھراؤ کیا ہے. تو میڈیا پوری طریقے سے خاموش رہے گی اور ایسے وقت میں پولیس بھی گولی وغیرہ نہیں چلائے گی کیونکہ سامنے مسلم جوان نہیں تھے. ناظرین، اتر پردیش سے ایک اور بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے. اتر پردیش ATS نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے آرڈیننس فیکٹری کے ایک ملازم جس کا نام رویندر کمار بتایا جا رہا ہے، اس ملازم کو اتر پردیش ATS نے گرفتار کیا. بتایا جا رہا ہے کہ رویندر کمار پاکستان کو خفیہ معلومات دیتا تھا. اسی الزام میں رویندر کمار کو UP ATS نے کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اکثر جتنی بھی خبریں آتی ہے پاکستان کو خفیہ معلومات دینے کے چکر میں تو بڑے پیمانے پر ہندو یوا یا ہندو ملازم یا ہندو سرونٹ نظر آتے ہیں. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ابھی ہمارا چینل بھونکنے کا کردار ادا نہیں کرے گا. ہاں، جیسے ایک واقعہ ہوا پولیس پر پتھراؤ کا ہولی کے دوران، تو اس میں بھی ہمارا گودی میڈیا نہیں چلائے گا. اگر یہاں پر کوئی مسلمان نوجوان پکڑا جاتا یا کوئی مسلمان پتھراؤ کر دیتے تو ہمارا گودی میڈیا کتے سے بھی زیادہ بھونکنے کا بڑا کردار ادا کرتا. لیکن ان دونوں واقعات پر گودی میڈیا میں پورا سناٹا اور خاموشی رہے گی. ناظرین، اس وقت بڑی خبر بلاسپور سے آ رہی ہے. جی ہاں، بلاسپور میں سابق MLA ایکس MLA ودھائک پر گولیوں کے 12 راؤنڈ فائر کیے گئے. 12 راؤنڈ. شملہ ریفر PSO کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ نے بات کی اور ملزمین کی جلد گرفتاری کا ڈیمانڈ کیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ شملہ بلاسپور میں کچھ نامعلوم لوگوں نے کانگریس کے دبنگ لیڈر اور ایکس MLA پر گولی چلا دی. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ بلاسپور میں اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے. اس دوران کچھ نامعلوم افراد وہاں آئے اور ان پر بندوقوں سے فائرنگ کر دی. گولی لگنے سے سابق MLA اور ان کے PSO زخمی ہو گئے ہیں. دونوں کو اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے. PSO کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ سابق MLA کو ریفر کر دیا گیا ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ گولی لگنے کے بعد سب سے پہلے انہیں محفوظ مقام پر لے جایا گیا اور بعد میں پھر ڈسٹرکٹ اسپتال لے جایا گیا. خیر، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک میں بڑے بڑے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں. ناظرین، بڑی خبر اس وقت اتر پردیش کے گورکھپور سے آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ گورکھپور مٹھ سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور وہ یہیں سے نکل کر انہوں نے دھرم کا کام چھوڑ کر پھر وہ راجنیتی میں آ گئے اور مکھیہ منتری بن گئے اور وہ بھول گئے کہ وہ ایک دھارمک آدمی ہیں اور دھارمک آدمی کو امن و امان، شانتی اور ایکتا محبت کی اعلیٰ مثال قائم کرنا چاہیے. خیر، گورکھپور میں ہولی کے موقع پر وہ موجود تھے اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور میں ہولی کھیلی اور اس وقت انہوں نے کہا کہ سناتن کو بدنام کرنے والوں کو مہاکمبھ دیکھنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ مہاکمبھ کو بدنام مسلمانوں نے نہیں کیا اور مسلمان اگر کوئی مہاکمبھ کے خلاف بات کر دیتا تو جناب گودی میڈیا ایک دم بھونکنے کا ریکارڈ توڑ دیتی. آپ جانتے ہیں کہ مہاکمبھ کے خلاف اور اشنان کے تعلق سے اور
ایسے ہی پانی پینے کے تعلق سے سب سے خطرناک بیان دیا ہے راج ٹھاکرے نے، لیکن راج ٹھاکرے کے بیان پر پورا سناٹا چھایا ہوا ہے، اور جس انداز میں راج ٹھاکرے نے مہاکمبھ میلے کا مذاق اڑایا اور اسنان کا مذاق اڑایا اور گنگا کے پانی کو گنگا پانی نہیں بلکہ گندا پانی کہا، اگر ایسی ہی باتیں اگر کوئی مسلمان کر دیتا یا کوئی اور کر دیتا تو جناب پھر پورا ماحول کیا ہوتا آپ تمام کو معلوم ہے، اور میڈیا کس طریقے سے بھوگتی یہ بھی آپ تمام کو معلوم ہے، لیکن راج ٹھاکرے پر پورا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اب یوگی آدتیہ ناتھ کہتے ہیں کہ سناتن کو بدنام کرنے والوں کو مہاکمبھ دیکھنا چاہیے۔ مہاکمبھ میں لوگوں نے دیکھ لیا کیا ہوا، لوگوں نے دیکھ لیا کیسی لاشیں سامنے آئی، وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا، اور کتنا ادھورا انتظام تھا جس کی وجہ سے بھکتوں کو تکلیف ہوئی وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا۔ ناظرین، بڑی عجیب خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، اور وہ خبر بھی کلیان یعنی مہاراشٹر سے آ رہی ہے کہ ہولی کے موقع پر ہندو علاقوں میں مٹن خریدنے کے لیے، گوشت خریدنے کے لیے لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ کئی ہندو بھائیوں نے ایڈوانس میں ہی گوشت خرید لیا۔ نان ویج کھانے کے خلاف بھلے ہی بی جے پی پوری طاقت کے ساتھ سیاست کرتی ہے، گھٹیا قسم کے راجنیتی کرتی ہے، بقرعید کے موقع پر بکروں کی قربانی کے خلاف ہندو دھرم اور ہندو آستھا کے نام پر پورے ملک میں بھلے ہی شور مچایا جاتا ہے، لیکن ہولی کے موقع پر وہی ہندو جنتا عوام کسائی کی دکانوں کے باہر لمبی قطار میں نظر آئے تھے اور نظر آ رہے ہیں۔ ہولی کے دن بالکل ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا ممبئی، تھانے، کلیان، ورار، وسئی، نوی ممبئی، غرض ہر جگہ کی کسائی کی دکانوں کے باہر ہندو عوام تھیلی لے کر لمبی قطار میں کھڑی نظر آئی۔ ایسا نظارہ مسلم علاقوں میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں مٹن ختم نہ ہو جائے۔ ہندو دھرم میں ہولی کے موقع پر نان ویج کھانے کی روایت ہے اور ہندو عوام اس روایت کا جی بھر کر پالن کرتے ہیں، لیکن بقرعید آتی ہے تو پھر مسلمانوں کے خلاف اور مٹن کے خلاف دھوم مچائی جاتی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ یہاں مہاراشٹر کے رتنا گری ضلع کی خبر آ رہی ہے کہ رتنا گری میں شر پسندوں نے، ہندو آتنکوادیوں نے ایک مسجد پر حملہ کیا، اور ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے مسجد کے دروازے کو ڈنڈے سے توڑا جا رہا ہے۔ وائرل ویڈیو پر پولیس نے حملے کی تردید کی ہے، یعنی پولیس نے اس جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس حملے کی پولیس تردید کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے، تاہم قصور واروں کے خلاف کارروائی کرنے کا وعدہ بھی پولیس کر رہی ہے۔ مہاراشٹر میں اب رتنا گری ضلع کی مسجد کو لے کر سیاست گرم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک الزام سامنے آیا ہے کہ مذہبی جلوس کے دوران ایک مسجد کے گیٹ کو لکڑی کی چھڑی سے مارا گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسد الدین اویسی نے ایک ویڈیو شیئر کر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حملہ کیا ہے۔ اویسی نے لکھا ہے کہ یہ شرمناک بات ہے کہ پولیس کی موجودگی میں رتنا گری مسجد پر حملہ کیا گیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ قانون اپنا کام کرے گا۔ خیر، اس معاملے پر حکومت کی طرف سے ابھی کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ہولی کے موقع پر مسجدوں کو ترپال سے ڈھانکنے کو لے کر سنجے راؤت کا بڑا بیان آیا ہے، اور سنجے راؤت نے کہا ہے کہ اب ماحول بی جے پی نے اتنا خراب کر دیا ہے کہ مسجدوں کو ڈھانپنے کی نوبت آ گئی ہے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ